अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मतीन हसनैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अक्सर इस्लाम और दहशत गर्दी को आपस में मुंसलिक करने की कोशिश की जाती है और ये तासुर दिया जाता है कि शायद इस्लाम जो है वो मुसलमानों को तलकीन करता है, ये तालीमात देता है कि वायलेंस को फैलाया जाए, दहशत गर्दी फैलाई जाए, और कोई भी अगर आपकी आइडियोलॉजी के अंदर नहीं मानता तो ज़बरदस्ती उसके ऊपर इम्पोज़ किया जाए, खा अगले की जान और ख़ुद की जान जो है वो ख़तरे में ही क्यों ना चली जाए। और अब ये तासुर इतना आम हो चुका है कि अब जब हम इमेजिन भी करें कि एक दहशतगर्द कैसा दिखता होगा तो हमारे जहन के अंदर एक मुसलमान जिसकी बियर्ड होगी, शायद उसके सर के ऊपर पगड़ी होगी और शायद उसके हाथ के अंदर कोई क्लाशनकोव AK-47 या कोई तलवार होगी, और जिससे वो अगले को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा होगा, अगले को मनाने की कोशिश कर रहा होगा कि वो हमारे दीन को ज्वाइन कर ले वरना उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये तासुर जो है दिया जाता है मुसलमानों के खिलाफ। इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, कि इस्लाम आया तलवार से फैला कि प्यार से फैला। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, इसके अंदर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा इस्लाम जो है वो पीस की दावत देता है या वो वायलेंस फैलाता है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली वो जाके पहले देखें, देन इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स दिस टॉपिक, तो ये कॉमन जो है नैरेटिव है मुसलमानों के खिलाफ जो कि बिल्ड किया जाता है। अब ऑब्वियसली जो पहली वजह है, इसको कोई नेगेट नहीं कर सकता कि मुसलमानों के अंदर ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट 0.0001% हैं, लेकिन मौजूद ज़रूर हैं, जो कि इस्लाम की कुछ तालीमात को, कुरानिक वर्सेस को और कुछ अहादीस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या उसको डिस्टॉर्ट करके उनका जो एक मिक्सचर उनको पेश किया जाता है और उससे एक मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि शायद इस्लाम जो है वो तालीम देता है कि इस्लाम जो है वो ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपा जाए, और अगर कोई आपके इस्लाम को नहीं मानता, आपकी बात को नहीं मानता, तो आपका ये भी फ़र्ज़ है कि उसकी जान तक ले ली जाए। और ये हमें एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर्स दिखते हैं, और इसके अंदर ना सिर्फ गैर मुस्लिम को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, ना उनके ऊपर हमले होते हैं, बल्कि मुसलमानों के अंदर भी ये हमले देखने को मिलते हैं, वायलेंस फैलाया जाता है। जिसकी एक एग्जांपल जो है मुसलमानों के अंदर वो ब्लास्फेमी लॉज को लेकर है कि उसके ऊपर किसी की भी, मुसलमान की भी गर्दन उड़ा दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, इसकी कोई नेगेशन नहीं है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ इस्लाम ही प्रमोट करता है वायलेंस को, और जो दहशत गर्दी है और वायलेंस को इस्लाम के साथ नत्थी करने की कोशिश की जाती है, और ये कहा जाता है कि सिर्फ इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जो कि ऐसी तालीम देता है, और शायद इस्लाम के अंदर ही कोई फॉल्ट है अगर उससे कोई एक गलत कॉनोटेशन भी एक मुस्लिम लेता है, अगरचे इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता, तो इस्लाम के अंदर एक मसला है। नाउ दिस इज़ अ डिस्टर्बिंग थिंग। वो ऐसे कि मानते हैं ये बात कि इस्लाम के अंदर ऐसे एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि इस्लाम को गलत पैराए के अंदर लेते हैं, लेकिन वहीं पर मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट के अलावा आपको हर रिलीजन के अंदर ऐसी एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज मिल जाएंगी, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स मिल जाएंगी। अगर आप हिंदुइज़्म की बात करें तो आपको हिंदुत्व मिल जाएगी, उनके वायलेंस की आपको इंस्टेंसेस भी मिल जाएंगे, वाक़यात मिल जाएंगे। आपको गुजरात का वाक़या आपको मालूम होगा जिसके अंदर हज़ारों लोग मारे गए, मुसलमान मारे गए। इसके अलावा अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी सुप्रेमेसी की पूरी सदियाँ भरी पड़ी हैं, लाखों लोग मारे गए उसके अंदर। और आज भी अमेरिका और वेस्ट के अंदर जो क्रिश्चियन सुप्रेमेसी के मूवमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। आए दिन हमें वाक़यात मिलते हैं कि वो मुसलमानों को मस्जिदों के अंदर मार दिया जाता है या ब्लैक्स को मार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर भी ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं। और वहाँ पर अगर हम ज्यूज़ की बात करें तो ज्यूज़ के अंदर भी ज़ायनिज़्म मौजूद है जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी है। तो ये कहना कि सिर्फ इस्लाम के अंदर ही ऐसी कैपेसिटी है कि उसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हर रिलीजन के अंदर ऐसी कैपेसिटी मौजूद है कि अगर जो पढ़ने वाला है उसको उसकी चीज़ों को, उसकी तालीमात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेगा तो ऑब्वियसली वायलेंस को जो है वो जस्टिफाई किया जा सकता है। तो ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है। नाउ मूविंग ऑन, कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से सिर्फ इस्लाम को ही टारगेट किया जाता है और इस्लाम को ही इस पैराए के अंदर लिया जाता है कि ये सिर्फ वाहिद मज़हब है जो कि शायद इस्लाम है जो कि दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, और जो मुस्लिम्स हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो टेररिस्ट हैं। आखिर ऐसा क्यों है? उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मूवीज़ और न्यूज़ के अंदर मुसलमानों की नेगेटिव पर्सोनिफिकेशन है। अगर हम स्पेसिफिकली मूवीज़ की बात करें
تو آپ بھی موویز دیکھتے ہیں، میں بھی موویز دیکھتا ہوں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر موویز کے اندر جو نیگیٹو رول کے اندر انسان دکھایا جاتا ہے وہ موسٹ ایکسپیکٹڈلی، موسٹ پروبیبلی مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اسی والے سے ایک ریسرچ بھی کی گئی، 9,000 موویز کا ایک سیمپل لیا گیا، اس کے اندر پتہ یہ چلا کہ میجورٹی موویز کے اندر جو انسان نیگیٹو رول کے اندر تھا یا ولینس رول کے اندر تھا، ایک ولن تھا، وہ مسلمان تھا۔ تو ایک تو موویز ہیں، اور وہیں سے ہم آگے بڑھیں اور نیوز کی طرف چلیں تو نیوز بھی اس کے اندر پیچھے نہیں ہے، وہ بھی اپنے فل پروپیگنڈا کے ساتھ مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں، جو ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں جو کہ مختلف لوگ کرتے ہیں، وہ اٹیکس جس کے اندر بعد میں اس مجرم کی آئیڈینٹی مسلمان نکلتی ہے، اس نیوز کو ویسٹرن میڈیا اور امریکن میڈیا 4.5 ٹائمز زیادہ اٹینشن دیتا ہے، زیادہ ڈسکس کرتا ہے، بجائے اس کرائم کے جس کے اندر ایک نان مسلم جو ہے انوالوڈ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور ریسرچ سامنے آتی ہے کہ 2011 سے 2015 کے درمیان میں جو یو ایس کے اندر اٹیکس ہوئے، ٹیرر اٹیکس، اس کے اندر صرف اور صرف جو 12% تھے وہ مسلمان تھے۔ تو جو میجورٹی اٹیکس تھے وہ نان مسلمز کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے کوئی کانوٹیشن نہیں جوڑی جاتی، بلکہ اگر کوئی بھی نان مسلمز اگر کسی اٹیک کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جی ہیٹ کرائم ہے۔ تو اگر وہ ہیٹ کرائم ہے تو اگر ایک مسلمان بعد میں اس کی آئیڈینٹی، ایک جو ٹیررسٹ ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی بعد میں مسلمان کی نکلتی ہے، تو اس کو کیوں ریلیجن کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے؟ جب ایک غیر مسلم نکلتا ہے تو اس کو آپ کرسچینٹی، اس کو جوزم یا ہندوازم کے ساتھ آپ نہیں ملاتے۔ تو یہ ایک ٹرک کھیلتا ہے میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ویسٹرن میڈیا جو ہے ایک اور کام کرتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف میجورٹی آف دا ٹائمز وہ خبریں ہی وہ پھیلاتا ہے، وہ سناتا ہے جو کہ نیگیٹو ہوتی ہیں۔ اسی کے حوالے سے ایک ریسرچ ہے کہ یو ایس کے ٹاپ 3 میڈیا نیٹ ورکس جو ہیں وہ 75% آف دا ٹائمز جو نیوز ہوتی ہیں مسلمانوں کے ریلیونس سے، وہ عراق، سیریا اور افغانستان کے حوالے سے دیتے ہیں، یا پھر وہ آئس یا داعش کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ڈفرینٹ ٹولز ویسٹرن میڈیا اور امریکن میڈیا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے مسلمانوں کو ایک دہشت گردی کے پیرائے کے اندر دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے۔ اور یہ جو جنگ ہے اور یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ صرف اور صرف موویز اور میڈیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے گورنمنٹ کی پالیسی کا بھی حصہ ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ کو مل جاتی ہے AEDPA کے جو 1996 کا جو وہاں پہ ترمیم پیش ہوئی تھی، جس کو کہا جاتا ہے اینٹی ٹیررزم اینڈ ڈیتھ پینلٹی ایکٹ یو ایس کے اندر، جو کہ ایک اوکلاہوما کی بلڈنگ جس کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کے حوالے سے بعد میں جو تھی امینڈمنٹ کی گئی تھی۔ اس کے اندر مسلمانوں کا بالکل دور دور تک کوئی رول ہی نہیں تھا، لیکن اس ترمیم کو پاس کرانے کے بعد اس سارے اوکلاہوما بلڈنگ کی جو ایک کانوٹیشن ہے، ایک جو بلیم ہے، وہ مسلم کمیونٹی کے اوپر ڈال دیا گیا، اور یہ سارا قانون جو ہے وہ اسپیسیفکلی جو مسلمان کمیونٹیز تھیں ان کے خلاف استعمال اس کو کیا گیا۔ اور یہی چیز آپ کو 9/11 کے اندر مل جاتی ہے۔ 9/11 کہا تو ہمیں یہ جاتا ہے کہ یہ جی اسامہ بن لادن یا باہر کی جو مسلمانوں کی تھی وہ سازش تھی، مسلمان جو ایکسٹریمسٹ گروپس تھے، لیکن اسی بات کو، اسی تھیوری کو جو امریکن آفیشلز ہیں وہ خود نگیٹ کرتے ہیں اوپنلی۔ آپ ان کے انٹرویوز جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابھی تک فیکٹ وارد نہیں ہوا، ابھی تک اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا یہ امریکہ کی اندر کی چال تھی کہ نہیں تھی، مسلمانوں کو بلیم کرنے کے لیے، اور سیریا اور امریکہ کے اندر اور افغانستان کے اندر انویژن کے لیے۔ تو اس کو ایک بہانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ساری جو مڈل ایسٹ کے اندر تھی کاروائی کی گئی، اسی کے بعد جو ہے افغانستان کے اندر چڑھائی کر دی گئی، اور وہاں سے مسلمانوں کے اوپر ایک فل آن جنگ چھیڑ دی گئی جس کے اندر لاکھوں لوگ مرے۔ ایک فگر ہمیں بتاتا ہے کہ ان انویژنز کے بعد تقریباً جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 1 ملین کا ہے، یعنی کہ 10 لاکھ لوگ مارے گئے صرف اس ایک بلڈنگ کو، ایک انسیڈنٹ کو بہانہ بنا کے، جو اس کے بعد وار جو ہے وہ امپوز کی گئی ان مختلف ملکوں کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ گورنمنٹ پالیسی تک یہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ پھیلایا گیا ہے اور اس کو ترویج دی جاتی ہے۔ اسی سے ریلیونٹ ہے اگلا پوائنٹ، وہ یہ کہ جب اسی طرح کی ڈفرینٹ جو بیس لیس
تھیوریز تھیں، بیس لیس آرگومنٹس تھے، بیس لیس ایونٹس تھے، یا ایک ایونٹ کو بنیاد بنا کر پوری مسلمان کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. مختلف جو مسلمان ممالک تھے ان کے اندر جنگیں چھیڑی گئیں. وہاں پہ ایک بندے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے 50 سویلین کیجولیٹیز ہوئیں، جس کو بعد میں کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے کے جسٹیفائی کیا جاتا رہا، جس کا ٹوٹل ڈیتھ ٹول جو ہے وہ 1 ملین تک گیا. تو ان کو کیا لگتا ہے کہ جب وہاں پر اس طریقے سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، جو لوگوں کے آپ نے گھر اجاڑ دیے، ان کے ملک اجاڑ دیے، کسی کی پوری فیملی اڑ گئی، کسی کا بھائی اڑ گیا، ماں اڑ گیا، بیٹی اڑ گئی، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہیں، اسکول ان کے اڑ گئے، ان کا رہنا آپ نے محال کر دیا. تو جب وہاں پر آپ نے اتنی تباہی مچائی ان ڈفرینٹ ملکوں کے اندر، تو وہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی ریٹیلیشن نہیں آنی چاہیے؟ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو میجورٹی ٹیررسٹ ہوتے ہیں یہ انہی کولیٹرل ڈیمیج کی پیداوار ہیں؟ اور ان کے اندر جو میجورٹی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ویل نیٹڈ کلینز کے بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ عربس کے ہوں، چاہے وہ افغانستان کے اندر جو پٹھان لوگ ہیں یا بلوچ لوگ ہیں، وہ سارے کلینز کے اندر ہوتے ہیں. اگر ایک انسان مرتا ہے تو پورے قبیلے کے اندر وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ایونج کیا جائے. تو جب وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، وہاں پہ سویلینز کو اٹیک کرتے ہیں آپ کے ملکوں کے اندر آ کر، تو آپ اس کو ڈائریکٹ، آپ اس کو ایک انسان کا ریٹیلیشن نہیں سمجھتے کہ کسی انسان کے ساتھ شاید آپ نے زیادتی کی ہے، اس کے خاندان کو آپ نے تباہ کیا ہے ڈرون مار کے، دھماکے کر کے، لیکن آپ بالکل اس کو الٹا آپ اس کے دین مذہب کے ساتھ آپ جا کے جوڑ دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ مسلمان تھا تو اس وجہ سے جو اسلام ہے اور ٹیررزم ہے وہ ایک ہی جگہ پہ پائی جاتی ہے، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایک انسان بھی ہے اور وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ جہتوں سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مسلمان کو ٹیررزم کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی ہے، اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسلام کا جو ایک اوور آل امیج ہے اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا ریالٹی سے بالکل کوئی دور تک واسطہ نہیں ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.